مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کرنے ہیں یا اپنی زندگی کو جس طرح گزارنا ہے سنوارنا ہے تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. جو کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. جب ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمیں زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. اب اس کو فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دوسرے کی سنی سنائی باتوں کو لے کے ہم اپنے عقیدے بنا بیٹھے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ صرف اور صرف ان کی بنیاد جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ ہے، ریسرچ پہ نہیں ہے. ہمیں جس چیز کو بھی فالو کرنا ہے اگر ایز اے مسلم تو ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی، خود سے اس کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا اور پھر جا کے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. آج کا ٹاپک جیسا آپ دیکھ رہے ہیں عذاب قبر، یہ بھی ایسا ٹاپک ہے جو یہ آج کا نہیں، یہ سالوں سے یہ چیزیں جو ہے نا ہم بچپن سے ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ قبر میں جا کے عذاب ملتا ہے. اور اس بہت سارے کتاب لکھے ہوئے ہیں، موت کا منظر، ایسی کہانیاں، یہ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں عذاب قبر میں، پتہ نہیں کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے. اگر آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن میں ایسی کوئی جو ہے بات ثابت ہی نہیں ہے. عذاب قبر کا قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، سب سے بڑی بات. اب جو علماء ہیں، جو لوگ یہ جو مختلف آیتوں کو لے کے اور پھر ان کے جو میننگ نکال کے اور ان کے جو مراد نکال کے ہمارے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو آج اس پہ میں یہ تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا. پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا. یہ پورا قبر کیا ہے اور پھر عذاب قبر، ایک بڑا جامع ویڈیو تھا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اس پورے لیکچر میں آپ کو یہ پورا سیناریو پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ لیکچر صرف اور صرف میں نے رسپانس کیا ہے محمد علی مرزا کو، کیونکہ وہ بھی خود جو ہے نا مختلف، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا تو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. تو اس نے جس طریقے سے قرآن میں کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، میں وہ لنک بھی میں نے نیچے دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. اور ساتھ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو قرآن کی جو آیتیں اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہے ان آیتوں کا عذاب قبر کے ساتھ کتنا زیادہ گہرا تعلق ہے یا نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف. اور میں سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا، جو بھی میرے بھائی دیکھنے والے ہیں، بہنیں دیکھنے والی ہیں اور جو پہلی مرتبہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو کہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو یہ چیز اور بھی آگے جائے گی. جتنا سبسکرپشن ہوگا اتنا یہ جو میسیج ہے، اگر آپ کو پسند آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں جو ہیں وہ حقیقت پہ اور صداقت پہ مبنی ہیں، تو آپ ضرور مجھے جو ہے نا وہ سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ کا طریقہ کار صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں اور چھوٹا سا ایک کمنٹ چھوڑ دیا کریں، تاکہ جتنا ہو سکے یہ یوٹیوب جو ہے نا اس کو ریکمنڈیشن میں بھیجے گا اور بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا علم حاصل ہوگا. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں، پہلے والا جو ایک ویڈیو تھا جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں نے 3 مقدمے تھے میرے. قرآن میں قبر صرف زمین میں دفنانے کو نہیں کہا گیا بلکہ مرنے والے کی آخری آرام گاہ کو بھی کہا گیا ہے. دوسرا مقدمہ ہے قبروں سے صرف اور صرف مسلمان کو نہیں بلکہ ہر انسان کو قیامت کے دن نکالا جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو جو ڈوب گئے، جل کے مر گئے، کسی جانور نے کھا لیا وغیرہ، تو ان کو کیسے قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب یہ 2. اور تیسرا ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں، البتہ دنیا اور آخرت کا عذاب ثابت ہے. اب یہاں پہ مقدمہ نمبر 3 جو ہے 3 نمبر پہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں ہے اور البتہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا ذکر ہے، قرآن میں ہی ہے، وہ آگے بات کریں گے. تو آج صرف اسی پہ بات کروں گا. باقی جو اوپر والے جو مقدمے ہیں ان کا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈیٹیل میں بنایا ہوا ہے، اس کا نیچے لنک بھی دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. دلچسپی کے لیے آپ یہ بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد قرآن میں جو قبر کا ذکر میں نے بتایا آپ کو، یہ ساری آیتیں نکال کے رکھی ہیں، وہ بھی ان کو بھی اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو وہی نیچے جو ڈسکرپشن میں نے بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو قبر کے بارے میں پتہ چل جائے گا. البتہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ صرف رسپانس ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جو ہے نا محمد علی مرزا خود جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ عذاب قبر بالکل قرآن سے ثابت ہے، تو میں ان کو رسپانس کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے
یہ بھی پورا ویڈیو تھا جس میں نے یہ بتایا کہ جو ڈوب کے مر گئے، جل کے مر گئے، ان کے لیے قبریں کہاں ہیں۔ اچھا، اب دنیا اور آخرت کا عذاب بالکل ثابت ہے۔ آپ کو یہ میں ساری جو ہے نا آیتیں دکھا دیتا ہوں۔ لہم عذاب الفی حیات الدنیا، یہاں پہ بتا رہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ ہے، مطلب دنیا کی زندگی میں بھی اللہ عذاب دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسری 5 کی 115 میں اللہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ تو مطلب یہ بھی دنیا ہی کا عذاب کی ذکر ہے۔ میں یہ ساری آیتیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ دنیائی زندگی میں بھی اللہ عذاب دیتا ہے اور آخرت میں دیتا ہے۔ یہ بیچ والا جو برزخ کا ٹائم ہے یا جسے یہ قبر کا عذاب کہتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور آیت ہے 41 کی 16، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں، کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ سب کو پتہ ہے مختلف قومیں ہیں، ان سب قوموں پہ اللہ نے عذاب دیا، وہ ساری عذاب دنیا کی عذاب تھا۔ اچھا، بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذلیل کیے گئے، جسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ عذاب بالکل 58 کی 5 میں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں قبر کا عذاب۔ جو یہ پچھلا جو میں نے آپ کو آیتیں بتائیں، یہ ساری دنیا کا عذاب ہے۔ یہ بھی محمد علی بھی مانتا ہے کہ بھائی دنیا کا عذاب ہے، لیکن اصل بات یہ جو ویڈیو تھی، یہ پوری جو اس کا جو فوکس ہے وہ ہے قبر کا عذاب اور قرآن پاک۔ اب ایک ہے کہ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب کی نے آ گھیرا۔ اب فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یہ ایک آیت ہے۔ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے کہ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اب یہ دیکھیں، اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ میں پیش کیے جا رہے ہیں، اچھا اوپر انہوں نے النار یعرضون یہ لکھا ہے دوزخ کی آگ، لیکن ایکچولی یہ دوزخ آگ نہیں ہے، نار صرف لکھا ہے، اس کا مطلب ہے آگ۔ اب یہاں پہ یہ آیت ہے آگ میں صبح و شام، مطلب دن صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ قبر کے حوالے سے ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں یہ ڈائریکٹ فرعون والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب فرعون والے کون ہیں جن کو صبح و شام یہ دنیا کا عذاب مل رہا ہے؟ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو لوگ ہیں، جو ایک تو وہ لوگ جو فرعون کو فالو کرتے ہیں۔ اب فرعون کو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فرعون کو فالو کر رہے ہیں، جو فالوورز آف فرعون، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب باتیں جو چل رہی ہیں، یہ جو آیتیں ان کی ہیں جو فرعون کو کیا آپ سمجھتے ہیں آل فرعون، کیا یہ آج کے دور میں آل فرعون نہیں ہے؟ بالکل موجود ہیں۔ جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ جو اس کی فالو کرتا ہے اس کو آل کہا جاتا ہے۔ آل میں اس کے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں، اس کے فالوور بھی آ جاتے ہیں۔ تو آگ میں پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، اور جس دن قیامت ہوگی۔ اصل میں دیکھیں نا، اگر کسی فزیکلی اگر آگ کسی کو نہیں، اگر کوئی جل رہا ہے اور اس کی فرعونیت، کیونکہ فرعون میں تکبر تھا، تو جو تکبر کرتا ہے اور دوسروں سے جلتا ہے، اگر اس کے دل میں آگ ہے اور وہ صبح و شام جل رہا ہے، تو یہی ایک آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جو لوگ جلنے والے، جو حسد کرنے والے، جو ساڑ کرنے والے ہیں، جو جلتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں، وہ آل فرعون والے لوگ ہیں جن کو صبح و شام جو ہے نا وہ جلن ہوتی ہے اندر میں، وہ جل رہے ہیں۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا جس دن قیامت ہوگی اس دن ان کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو عذاب مل رہا ہے ان کو، لیکن اصل جو شدید عذاب ہوگا وہ عذاب ان کو جو ہے نا قیامت کے دن ملے گا۔ تو یہ جو آیت ہے اس پہ بہت بڑی جو ہے نا ان کی ڈسکس ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی یہی آیت کوٹ ہوتی ہے۔ اس کا ایک ہی قرآن شریف میں آیت ہیں جن کا انہوں نے ابھی تک مطلب ہی نہیں سمجھا۔ یہ سمجھا کہ صرف اور صرف فرعون والوں کو جو ہے نا وہ آل فرعون کو جو ہے نا وہ مل رہی ہے سزا۔ صرف وہ کچھ لوگ ہیں جو آل فرعون کے فالوور تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ پھر جو ہے نا پھر صبح و شام، مطلب صبح کو پیش کرتے ہیں دوزخ میں، پھر وہاں دوزل سے نکالتے ہیں، پھر شام کو پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکالتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو آل فرعون میں آتے ہیں قیامت تک
ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جو فالو کرتے ہیں فرعون کو اور فرعون کی تعلیمات کو جو فالو کرتے ہیں، ان سب کے لیے آگ ہے، وہ جلتے رہیں گے دنیا میں بھی. ان کے لیے جو ہے نا ایسی آگ ہے، وہ اندر میں ہی جلتے رہیں گے، اندر میں ہی وہ ان کی بے چینی ہوگی، اور وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ سکھ ان کو نہیں ملے گا، اور آخر میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا. تو یہ کوشش میں نے کی کہ آپ کو، کیونکہ یہ اسی بات کو لے کے انجینئر صاحب نے بڑا جو ہے نا وہ ڈسکس کیا، بڑی اسی ایک ہی آیت کو لے کے وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قبر میں عذاب ہے، اور کوئی بھی نہیں. اور دوسری آیتیں بتا رہی ہیں کہ مرنے کے ٹائم پہ فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں. یہ دیکھیں، مرنے کے ٹائم پہ اگر فرشتے ہتھوڑے مار رہے ہیں، یہ آیت اگر وہ کوٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد کی بات اس نے نہیں کی. دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے والے ٹائم پہ ایسے لوگوں کو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے، موت کے فرشتے منہ پہ ہتھوڑے مارتے ہیں. تو وہ تو مرنے کے ٹائم پہ مار رہے ہیں، مرنے کے بعد نہیں مار رہے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہے کہ جب وہ مرتے ہیں اسی ٹائم ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں میں نے یہ جو ہے نا کوشش کی کہ میں اس کو کلیئر کروں اور رسپانس دوں. تو میں نے رسپانس آپ سب جو ہے دیکھنے والے سننے والے کو میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک بتائیں. جہاں تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچیں، اور اس چیز پہ زیادہ سے زیادہ ڈبیٹ ہو، تاکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو جو بھی اگر اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں اور بھی اصلاح کی ضرورت ہے، جتنی قرآن کو ہم ریسرچ کریں گے، اس کو جتنی غور و فکر کریں گے، تو اتنا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جب کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہو، ریلیجس، تو ظاہر سی بات ہے اس میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیوں سے ہی سیکھ کے انسان جو ہے نا صحیح راہ کی طرف جاتا ہے. تو میں انجینئر صاحب کو یہ کہوں گا کہ اس کو ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، یہ جو صبح و شام والی، اس کو دیکھیں، اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے، تو اور اس کو آپ سب لوگ جو ہے نا اس کو شیئر کریں جتنا ہو سکے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.